نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه 51 سے وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ وَنَبِّئْهُمْ اور خبر دے دیجئے انہیں عن ضیفی مہمانوں کی ابراہیم کے ضیفی جو ہے ضافہ یا ضیفو کا مصدر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے مائل ہونا کے میننگز میں استعمال ہوتا ہے. تو مہمان بھی چونکہ کسی کی طرف مائل ہو کر ہی آتے ہیں اس لیے ان کو ضیف کہا جاتا ہے اور یہ واحد تثنیہ اور جمع کے لیے یہی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ضیفن واحد ہی آتا ہے. حالانکہ یہاں جمع کی بات ہوئی ہے زیادہ مہمان آئے تھے نا ایک فرشتہ نہیں تھا زیادہ تھے تو پھر بھی واحد استعمال ہوا. کچھ لوگ اس کو اضیاف اور ضیوف بھی اس کی جمع بتاتے ہیں لیکن ویسے یہ واحد میں بھی جمع کے میننگز میں استعمال ہو جاتے ہیں. عن ضیفی مہمانوں کی ابراہیم کے. اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس کون سے مہمان آئے تھے؟ آپ جانتے ہیں فرشتے آئے تھے اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ فوراً سے سلام کی اور ان کے سامنے لا کر کھانا پیش کیا. اذ دخلوا علیہ جب وہ داخل ہوئے اس پر فقالوا تو انہوں نے کہا سلام ہو تم پر. قالا اس نے کہا کس نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے انا منکم واجلون بے شک ہم تم سے خوف زدہ ہے. جب وہ پہچان گئے جیسے آپ نے پڑھا کہ بچڑا لا کے سامنے بھونا ہوا پیش کیا تو وہ کھا نہیں تھے رہے تو ابراہیم علیہ السلام کو خوف پیدا ہونے لگا کیونکہ اس زمانے کی بات یہ تھی عربوں کے اندر کہ جب مہمان جو گھر میں آتا تھا کھانا نہیں کھاتا تھا تو اس کے بارے میں یہ سوچ رکھی جاتی تھی کہ شاید کہ کسی اچھے ارادے سے نہیں آیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ فرشتوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تو پریشان ہونے لگے کہ پتہ نہیں یہ کون سے ہیں کس ارادے سے آئے ہیں. تو پھر اس پر فرشتوں نے کہا قالو انہوں نے کہا لا توجد نہ تم ڈرو انا بے شک ہم نبشرک ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھے بغلام علیم ایک لڑکے کی جو علم والا ہے بہت علم والا ہے. اب یہ ہے کہ پہلے انہوں نے ریلیکس کیا پھر انہوں نے بتایا ہم فرشتے ہیں اور پھر کہا کہ ہم تمہیں خوشخبری دینے آئے ہیں ایک بیٹے کی. حالانکہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے ان کی بیوی بھی بانجھ ہو چکی تھی تو بڑے حیرت انداز میں حیرت زدہ ہو کر کہنے لگے قولا اس نے کہا کس نے؟ ابراہیم نے ابشرتمونی کیا خوشخبری دیتے ہو تم مجھے؟ کیا بشر خوشخبری دینا. بشرتمونی کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو علی باوجود اس کے کہ امسنی الکبار مجھے تو بڑھاپا پہنچ چکا ہے. فبما تبشرون تو کس چیز کی تم خوشخبری دیتے ہو؟ اب چونکہ اس وقت امید تو نہیں تھی ان کو لیکن اللہ کے ہاں تو کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا تو حیرت تو ان کو ہوئی لیکن فرشتوں نے ان کی حیرت کو ختم کیا. کہنے لگے قالو انہوں نے کہا فرشتوں نے کہا بشرنا کا خوشخبری دی ہے ہم نے تجھے. بشرنا نون الف نا ہم نے متکلم ہے جمع متکلم ہم نے خوشخبری دی ہے تجھے بالحق حق کی. فلا تکن من القانتین بس تو نہ ہو مایوس ہونے والوں میں سے. قالا اس نے کہا کس نے؟ ابراہیم نے وَمَن يَقْنَطُ اور کون مایوس ہو سکتا ہے من رحمتی رحمت سے ربی ہی اپنے رب کی.
الا الضالون سوائے گمراہ لوگوں کی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا کہ میں مایوس نہیں ہوں، دنیا کا عام دستور اپنا بڑھاپا دے کر میں نے محض تعجب کا اظہار کیا ہے، میرا مقصد یہ نہیں کہ میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں، اللہ کی رحمت سے مایوسی کا اظہار نہیں کر رہا، اللہ کی رحمت سے تو گمراہ لوگ ہی مایوس ہو سکتے ہیں، میں تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا، مجھے تو یقین ہے کہ میرا رب مجھے جو عطا کر رہا ہے اس میں اس کے لیے میرے لیے کوئی حکمتیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ اپنی خوشخبری جو اللہ کی طرف سے آئی تھی اس نے سنا، پھر بھی ان کو تھا کہ فرشتے اتنے چھوٹے مقصد کے لیے نہیں آ سکتے، فرشتوں کا مقصد کچھ اور ہے، صرف یہ مجھے خوشخبری دینے نہیں آئے، کیونکہ فرشتے جب بھی آتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں، یعنی یا تو وہ کسی قوم پر عذاب کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگے قولا، اس نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فما خطبکم ایھا المرسلون، معاملہ کیا ہے تمہارا اے بھیجے ہوئے فرشتوں، کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ ایک مقصد تو تمہارا یہ ہو گیا، تو نے مجھے خوشخبری دی تھی، لیکن اصل تم کس قوم کی طرف آئے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور وہ قوم کون سی تھی؟ یاد ہے آپ کو؟ پیچھے پڑھ کے آئے نا کس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے؟ لوط علیہ السلام کی۔ اور لوط علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ چلیں آج ٹیسٹ بھی دیں ساتھ ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لوط علیہ السلام کا کیا رشتہ تھا؟ ان کے بھتیجے تھے، بالکل، اور ان کی قوم برائی میں مبتلا تھی۔ کیسی برائی کرتی تھی؟ کس قسم کی برائی میں مبتلا تھی لوط علیہ السلام کی قوم؟ کیسے تنگ کرتی تھی اپنے نبی کو؟ ہم جنس پرستی، ہوموسیکشوالٹی میں وہ مبتلا تھی، بالکل۔ تو کہنے لگے کہ ہم جو ہے ایک مجرم قوم کے لیے بھیجے گئے ہیں، الا آل لوط، سوائے آل لوط کے، انا بے شک ہم، الا آل لوط سوائے آل لوط کے، انا بے شک ہم، لمنجوہم البتہ نجات دینے والے ہیں ان کو، اجمعین سب کے سب، البتہ ہم ان کو جو آل لوط ہیں ان کو نجات دینے والے ہیں، اور آل لوط سے مراد جو ان پر ایمان لائے ہوں گے۔ ساتھ آگے وضاحت بھی کر دی، الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے، قدرنا، مقدر کر دیا ہم نے، انہا، بے شک وہ لمن الغابرین، البتہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ ان کی بیوی جو ہے وہ ایمان نہیں لائے گی، باقی سب جو بھی ان کے اہل و عیال والے ہیں ان کو ہم نجات دیں گے اور وہ وہاں سے چلے جائیں گے۔ فلما، تو جب آ گئے آل لوط کے پاس، المرسلون، بھیجے گئے ہوئے فرشتے، قالا، اس نے کہا، انکم قوم منکرون، بے شک تم ایک قوم ہو اجنبی۔ کس نے کہا؟ قالا کس کی طرف اشارہ ہے؟ لوط علیہ السلام کی طرف۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ بے شک تم ایک اجنبی قوم ہو، یعنی جان پہچان نہیں ہماری تمہارے ساتھ، اوپرے بندے ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا، بلکہ جئنا، لائے ہیں ہم تیرے پاس، بما کانوا فیہ یمترون، وہ بات یا وہ فیصلہ جس کے بارے میں شک کرتے تھے جو تمہارے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرح لوط علیہ السلام بھی ان فرشتوں کو نہیں پہچان سکے۔ اس سے ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، کیا آتی ہے؟ کہ دوسری ساری مخلوق کی طرح یہ دونوں جلیل القدر انبیاء بھی عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو وہ ان کے آنے سے پہلے ہی انہیں جان جاتے، ان کے آنے سے پہلے ان کو خبر ہو جاتی، لیکن اللہ نے نہیں بتایا
تو وہ خود بھی نہیں پہچان سکی۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی پہلے ہی معلوم اگر ہوتا کہ مجھے اتنی عمر میں اسحاق عطا ہوں گے، لوط علیہ السلام کو بھی اگر پہلے ہی اپنی قوم کا انجام معلوم ہوتا تو پھر دونوں ان کو جان جاتے، اور ویسے بھی اتنا وہ جو خدشہ اور خوف تھا وہ نہ آتا، لیکن دونوں نہیں جانتے تھے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا اسماعیل کو ذبح کرنے پر صبر، آگ میں ڈالے جانے پر استقامت کا اظہار، پھر اس کے بعد مصر کی جو جابر بادشاہ تھا اس کی زیادتی کی آزمائش پر صبر، ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو اس میں ایک ایسی وادی میں چھوڑنا جہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ سارا پروسیس ہو رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ ان کے نتائج کیا ہیں، اللہ نے آزمایا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء غیب کا علم نہیں رکھتے، تو وہ عام انسان جو کہ کچھ فرقے میں کہا جاتا ہے کہ ہمارے حضرات اور ہمارے امام جو ہیں وہ تو غیب کا علم رکھتے ہیں، 12 اماموں کو عالم الغیب کا اختیار دیا جاتا ہے، تو ہمیں تھوڑا سوچنا چاہیے، ہماری خود جو ہے نا اتنی سمجھ بوجھ اور شعور ہونا چاہیے کہ عالم الغیب کا حق اور اختیار صرف اللہ کو ہے۔ کوئی نبی، کوئی پیر، کوئی امام، کوئی بھی انسان یہ نہیں جان سکتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم لائے ہیں تیرے پاس حق کو، بے شک ہم البتہ سچے ہیں۔ پس ان کو حکم دیا فَأَسْرِ، پس لے چلو بِأَہْلِكَ اپنے گھر والوں کو، بِقِطْعٍ ایک حصے میں، من اللیل رات کے، وَاتَّبِعْ اور چلتے چلو، آدبارہم پیچھے ان کے، یعنی وہ سارے آگے آگے ہوں تم ان کے پیچھے پیچھے چلو، پیچھے چلنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس طرح اپنی قوم والوں کی اچھی حفاظت ہو سکتی تھی، یعنی کوئی پیچھے نہ رہے، سب مسلسل چلتے رہے۔ ولا یلتفت اور نہ پیچھے مڑ کر دیکھے، منکم تم میں سے احد کوئی ایک بھی، وامزو اور چلتے جاؤ، حیث جہاں کا تؤمرون تم حکم دیے جاتے ہو، ٹھہر کر آنے والوں کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ اس لیے لوط علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ نے پیچھے چلنا ہے، آپ کی قوم آگے آگے چلے گی۔ اور ویسے بھی یہ ایک لیڈر کا سٹائل ہے، آپ کو پتہ ہے نا، جیسے جب ہم سب گھر سے نکلتے ہیں تو ایک جو بڑا سردار ہوتا ہے، یہ سربراہ ہوتا ہے، جیسے آپ کی دادی ہیں یا پھر آپ کے والدہ ہیں یا والد، جو بھی گھر کو لاک کرتا ہے، تو سارے آگے آگے ہوتے ہیں، وہ سب کے پیچھے ہوتے ہیں، تاکہ ہر چیز جو ہے وہ اکٹھی کر لی جائے، کچھ بھی پیچھے نہ رہے، سارے آگے آگے چلے۔ تو لوط علیہ السلام کو بھی ان کی جتنے بھی گنے چنے لوگ تھے ان کی حفاظت کے لیے کہا کہ آپ نے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی انداز ہوتا تھا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں پیچھے رہتے تھے، کمزوروں کو آگے چلاتے، سواری پر اپنے پیچھے بٹھاتے اور ان کے لیے دعا فرماتے۔ تو ایک لیڈر کا یہ بھی سٹائل، اور ہم لوگوں کی لیڈرشپ کوالٹیز بڑی ڈفرینٹ ہو گئی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اب جب کوئی لیڈ کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ آگے آگے اور اس کی پوری قوم اس کے پیچھے، اس کی آبگت کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے آ رہی ہوتی ہے۔ حالانکہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کو حفاظت کرنی چاہیے اپنے فالوورز کی، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ڈفرینٹ سٹائل ہو گیا، لیڈر اکڑ کر اور تکبر اور غرور کے ساتھ اور پروٹوکول کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے، فالوور اس کے پیچھے پیچھے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، فیصلہ پہنچا دیا ہم نے طرف اس کے، ذَلِكَ الْأَمْرَ اس معاملے کا، أَنَّ بے شک دابرہ جڑ، ہَؤُلَاءِ ان لوگوں کی، مقطوع کاٹ دی جائے گی، مصبحین جبکہ وہ صبح کرنے والے ہوں گے۔ اب سب سے پہلے تو ان کو حکم دیا کہ وہ تیزی سے چلتے رہیں، پیچھے نہ دیکھیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے میں کیا حکمتیں تھی؟ اگر وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے بار بار تو وہ تیزی باقی نہیں رہتی جو اللہ کے عذاب کی جگہ سے بھاگنے میں ہونی چاہیے، یا وطن چھوڑتے ہوئے حسرت
ایسے بار بار دیکھنے کی بجائے بس ان کو کہا کہ آگے بڑھتے جاؤ، تاکہ کسی کا دل پیچھے طرف مائل نہ ہو، اسے اپنی پرانی چیزیں یاد نہ آئے، اپنا گھر بار یاد نہ آئے، بس فٹافٹ وہاں سے نکلے۔ اس سے نا ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب ہم نے کسی ایسی جگہ کو چھوڑنا ہے جہاں میں ہمارے لیے خیر نہیں، یہ گناہ سے ہجرت کرنی ہے، تو پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں، یعنی یاد بھی نہ کریں اپنے وہ واقعات یا اپنی وہ جگہیں جہاں پہ بیٹھ کے آپ نے گناہ کیے، یا پھر جہاں پہ بیٹھ کر ہم سے گناہ سرزد ہوئے۔ اگر ہم اس جگہ کو چھوڑیں تو یاد باقی نہ رہے، یعنی اس طرح سے اس جگہ سے نکلے کہ بس جلدی جلدی ہو، کوئی چیز ہمیں دوبارہ مائل نہ کرے پیچھے رہنے میں، اور رفتار میں کمی نہ آئے۔ اور پھر ایک یہ بھی حکمت تھی کہ جو لوگ برباد ہونے والے ہیں ان کی طرف دیکھ کر ترس نہ آئے، ان کے بارے میں دل میں کوئی رقت پیدا نہ ہو، کیونکہ ظالموں کے لیے احساس نہیں ہونا چاہیے، جن کے دل میں ایمان نہیں ہوتا ان کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، جو اللہ کی نافرمانی کرتے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک جو انداز ہے نا، آگے آگے چلتے جانا، یعنی پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، اور اس میں بڑی حکمتیں ہیں، اور اس میں ہمارے لیے بھی حکمتیں ہیں کہ جب ہم کسی چیز کو، کسی گناہ کو، کسی انسان کو، کسی رستے کو، کسی حرام ریلیشن کو چھوڑتے ہیں تو اس طرح چھوڑیں کہ کوئی جڑ باقی نہ رہے۔ ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، جڑ کاٹ دی جائے۔ دابر کہتے ہیں یہ درخت کو کھاڑتے وقت آخری جو اس کی چیز جڑ ہوتی ہے نا، اسے کہا جاتا ہے آخری جڑ، ہم وہ ان کو کاٹ دیں گے، سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا، کوئی بھی۔ اور صبح ہوتے ہی ایسے ہی ہوا کہ صبح ان پر عذاب آیا۔ وجہ اب بتانے لگے، یہ تو لوط علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس علاقے سے نکلنے سے پہلے ہی بتا دی کیا ہونے والا ہے، لیکن جب فرشتے آئے نا لوط علیہ السلام کے پاس تو ان کی قوم والوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا، آئے بھاگتے ہوئے۔ وجہ اہل المدینتی، آئے شہر والے، یستبشرون، خوشیاں مناتے ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتے دیکھ کر خوبصورت نوجوان جب انہوں نے دیکھے تو ان کے منہ میں پانی آ گیا، اور آ کر ان سے برائی کا ارادہ کرنے لگے، بہت خوش ہوئے، اتنے خوبصورت لوگ آئے ہیں، اور اتنے اس سے نا ان کی ظاہر ہوتے کہ وہ لوگ شرم و حیا سے بالکل حالی تھے، اتنی پستی میں گر چکے تھے کہ مہمانوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ اب یہاں پہ بھی لوط علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں، اگر پتا ہوتا تو لوط علیہ السلام پریشان نہ ہوتے۔ ٹھیک ہے، لوط علیہ السلام کو پتا نہیں تھا، کہنے لگے ان ہؤلاء ضیفی، یہ لوگ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، بس تم مجھے رسوا نہ کرو۔ قوم کی منتیں کرنے لگے کہ اپنی بیٹیوں کو پیش کیا کہ یہ ہے بیٹیاں میری، ان کے ساتھ جو کرنا کرو، لیکن یہ جو مہمان آئے ہیں یہ غیر فطرتی طریقہ ہے، ایسے نہ کرو، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ واتقوا اللہ ولا تخزون، اور نہ تم مجھے ذلیل کرو، اور اللہ سے ڈرو۔ دو دفعہ انہوں نے ان کو احساس دلایا، ایک دفعہ تو کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، اور مہمانوں کے ساتھ کوئی ایسے بھلا کرتے، اگر مہمانوں کے ساتھ ایسے کرو گے تو میری کیا عزت رہ جائے گی، اور دوسری دفعہ پھر احساس دلایا اگر تمہیں یہی احساس نہیں ہے کہ یہ میرے مہمان ہیں تو اللہ کا تو خوف کرو، اللہ سے تو ڈرو، اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے، مجھے ذلیل نہ کرو۔ قالو، انہوں نے کہا کہ انہوں نے قوم والوں نے، اولم، کیا بلا نہیں، ننہا کا، ہم نے روکا تھا تجھے، ان العالمین، تمام جہان والوں سے، یعنی تم سارے جہان کو مہمان بنا لیا کرو گے تو کیا ہم سبھی کو چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ ہمارے ہوتے اجنبی مسافروں کو مہمان نہ بنایا کرو؟ ہمارے مقابلے میں
کسی کی حمایت نہیں کرو. اتنی خبیث اور مسخ شدہ فطرت کے لوگ تھے کہ اپنے شہر میں آنے والے مہمان یا گزرنے والوں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے اور کوئی شرم اور حیا بھی محسوس نہیں کرتے تھے. یعنی جب انسان برائی میں اتنا انوالو ہو جاتا ہے نا، اسے احساس نہیں ہوتا کہ وہ بندہ کیا کر رہا ہے. جب برائی عام ہو جاتی ہے تو پھر انسان شرمندہ ہونا تو دور کی بات ہے، انسان کا ضمیر جاگتا ہی نہیں ہے، اس کو بتاتا ہی ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے. جیسے کہ آج برائی، زنا اور ہم جنس پرستی ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چکی ہے. یعنی پہلے وقت میں کسی غیر محرم کے ساتھ یا پھر اس طرح کی کوئی برائی جو بھی انسان کو اتنا نیچا کرتی تھی، اتنی بڑی برائی سمجھی جاتی تھی، لیکن آج اتنی کامن ہو گئی ہے کہ اس برائی کو برائی سمجھا ہی نہیں جاتا. جیسے لوط علیہ السلام کی قوم ایسے بجائے اس کے شرمندہ ہو، اوپر سے بڑی جرت کے ساتھ ان کے ساتھ باتیں کر رہی تھی. ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اگر ہم باہر نکلیں یعنی یونیورسٹیز میں ہی آپ دیکھ لیں تو بالکل حیا ختم ہو چکی ہے. اللہ ہم سب کو حیا والی آنکھ اور دل عطا کرے. یہ دونوں برائیاں، ایک تو فطرتی جو طریقہ ہے ایک لڑکے اور لڑکی کے درمیان، اور دو لڑکوں کے درمیان اور دو لڑکیوں کے درمیان بھی یہ چیزیں جو ہے نا کسی حد تک آنا شروع ہو گئی اور ان کو ماڈرن طریقے کے ساتھ نام دیے گئے ہیں کہ برائی کو برائی ہی سمجھا نہ جائے. قولا اس نے کہا، ہا اولائی یہ بناتی بیٹیاں ہیں میری، ان کو تم فاعلین اگر تمہیں اپنی خواہش پوری کرنی ہے تو ان کے ساتھ شادیاں کر کے ان کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو نا، لڑکوں کے ساتھ کیوں کرتے ہو. لعمرک آپ کی زندگی کی قسم، انہم لفی سقرتہم بے شک وہ البتہ اپنے نشے میں ہے، یعمہون وہ بہک رہے ہیں. یعنی کہا جا رہا ہے یہ لعمرک آپ کی زندگی کی قسم، اس میں دو چیزیں ہیں کہ فرشتوں نے کہا لوط علیہ السلام کو یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ آپ کی پوری پاکیزہ زندگی اور عفت والی زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی اپنی اس برائی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہوش میں نہیں ہے، یہ بہکے ہوئے ہیں، یہ مدہوش ہیں، ان کے لیے راہ راست پہ آنا ممکن ہی نہیں ہے. اور ویسے بھی جب یہ اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے احساسات انسان کے اندر آتے ہیں، انسان اس وقت بالکل مدہوش ہو جاتا ہے. بہکی سی اس کی حالت ہو جاتی ہے، انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی انسان کیا کر رہا ہے، حلال حرام میں تمیز بھول جاتا ہے. تو یہ کیفیت چلے جنسی خواہش کو پورا کرنے اور یہ فیلنگز تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فطرتی طور پر انسان کے اندر رکھی ہیں، لیکن ساتھ طریقہ بھی سکھایا نا نکاح کر کے اس خواہش کو پورا کیا جائے. لیکن جب انسان ہر وقت انسان کے اوپر یہ چیز سوار رہتی ہے اور انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان کو نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. ہم سوچتے ہیں نا کہ یہ لوگ کیسے برائی کر لیتے ہیں، ان کو احساس نہیں ہوتا، انہوں نے رات کو سونا نہیں ہوتا. دراصل اس وقت نشے کی حالت ہوتی ہے، انسان اڈکٹ ہو جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی. اور یہ لعمر کا جو ہے نا یہ لوط علیہ السلام کی طرف ہے. ٹھیک ہے، لوط علیہ السلام کی زندگی کی قسم کھائی. دو طرح سے اس کی تفسیر کی جاتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی، اور دوسری کہ فرشتوں کا کلام ہے، انہوں نے لوط علیہ السلام کی زندگی کی قسم کھائی اور پھر یہ بات کہی. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ تو پکڑ لیا انہیں ایک چنگاڑ نے، مشرقین سورج طلوع ہوتے وقت.
فجعلنا تو کر دیا ہم نے عالیہا اوپر والا اس کا سافلہا نچلا اس کا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ اور برسائے ہم نے ان پر پتھر پکی ہوئی مٹی کے. ہوا یہ ان پر 3 طرح کے عذاب آئے. پہلے چینخ کا عذاب آیا، پھر ان کی بستیوں کو الٹ دیا گیا، نیچے والا حصہ اوپر کر دیا گیا. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ نیچے والا حصہ اوپر ہو گیا، لیکن ان کے ساتھ ایسے ہوا تھا. یعنی زمین ہے وہ اوپر ہو گئی اور ان کی جو پاؤں ہے وہ آسمان کی طرف ہو گئی. یعنی اوپر والا حصہ نیچلا کر دیا گیا اور اس کے بعد پھر ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی. 3 طرح کے عذاب ان پر آئے. جتنی سنگین برائی ہو پھر عذاب بھی ویسے ہی آتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے دیے کہ دوسرے قوموں کو عذاب دے کر بعض اوقات سوچتے ہیں کہ کس طرح ہے اللہ نے عذاب دیے، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ لوگ کتنی بری برائیوں کا شکار ہوتے ہیں. جتنی برائیاں ہمارے اندر بڑھتی جاتی ہیں پھر عذاب بھی اتنے شدید ہوتے ہیں. ان فی ذلک لآیات، یہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں، للمتوسمین، گہری نظر رکھنے والوں کے لیے، گہری نظر سے دیکھنے والوں کے لیے. متوسمین یہ وسمن سے باب تفاعل کا اسم فاعل ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے وسمن کا معنی ہوتا ہے نشان. خصوصاً جو گرم لوہے کے ساتھ اونٹ یا گھوڑے پر نشان لگایا جاتا ہے نا، اسے کہتے ہیں وسمن. تو اس کا مطلب ہوتا ہے، اس کا جو ہمیں میننگ سمجھ میں آئے گا وہ یہ ہے کہ ایسی نشانیوں، یعنی گرم کر کے نشان لگانا کسی چیز کا، یعنی نشانات کو دیکھ کر بات کی تہ تک پہنچنا. غور و فکر کرنے والوں اور گہری نظر رکھنے والوں کے لیے ان بستیوں میں عبرت کے لیے بہت سے نشان موجود ہیں. یعنی نشان دیکھ کر کسی چیز کو یاد رکھنا، اس پہ تدبر کرنا، غور و فکر کرنا. ٹھیک ہے، یعنی بستیوں سے گزرتے ہیں. ساتھ آگے بھی کہا نا وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، البتہ ایسے رستے ہیں جو قائم ہیں، ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں، یعنی دائمی ہیں. جو قافلے حجاز سے شام یا عراق سے مصر جاتے ہیں، یہ بستی ان کے رستے میں پڑتی ہے. تو لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے اس میں نشانیاں ہیں، تم اس کے تباہی کے آثار دیکھ کر عبرت حاصل کرو. اس میں عبرت ہے گزرنے والوں کے لیے. اور ویسے بھی پھر قرآن میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ تم ان رستوں سے گزرتے ہو، لیکن صبح جاتے ہوئے ان پر سے گزرتے ہو، رات کو بھی، لیکن تمہیں سمجھتے نہیں. افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے، تمہیں سمجھ نہیں آتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری دوبارہ سے ساری چیزیں کیوں واضح کی ہیں؟ تاکہ انسان غور و فکر کرے، تدبر کرے، سیکھے اس سے. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے ایک ایمان والوں کے لیے. اب پہلے تو اوورآل بتائی نا کہ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ مسلم ہیں یا غیر مسلم. کچھ نہ کچھ نشانیاں جو باقی آج تک موجود ہیں اس سے کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی لرن ضرور کرتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز اپنے لیے. لیکن جو مومن بندہ ہوتا ہے نا، اس کے لیے خاص طور پہ کون سی نشانی ہے؟ ان کے لیے ایک ہی نشانی کافی ہے. کیا؟ کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مغفرت، رحمت اور عذاب علیم کو دیکھے کہ اللہ معاف کرنے والا بھی ہے. پیچھے ہم نے پڑھا نا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. تو اس کا پریکٹیکل واقعہ سامنے رکھ کر بتایا کہ دیکھو میں مغفرت بھی دیتا ہوں، معاف کرنے والا بھی ہوں، لیکن میرا عذاب بھی بہت شدید ہے. تو ایمان والوں کے لیے تو اس سے ایک بات ہم نے یہ سیکھنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دراصل کیا سکھانا چاہتے ہیں
ان قصوں سے، ان واقعات سے. جو عام نظر رکھنے والا بندہ ہوتا ہے نا، جو مومن نہیں ہوتا، جس کی نگاہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے سے کسی بھی قصے اور واقعہ کو دیکھنے والی نہیں ہوتی، اس کے لیے تو نشانیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ ظاہری چیزوں کو بس واضح کر رہی ہوتی ہیں، اور بہت سی چیزیں جو ہے نا ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. لیکن جو ایمان والا بندہ ہوتا ہے نا، اس کے لیے کیا کافی ہوتا ہے کہ میرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے. اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو آج اگر نہیں پکڑا جا رہا تو کسی ایک ایسے وقت میں جا کے اس کی پکڑ ہو سکتی ہے، پھر انسان کو چھڑانے والا بھی نہیں ہوتا. ایک عذاب آ رہا ہے، اس سے جان نہیں چھوٹی، دوسری آزمائش، تیسری. ہوتا ایسے ہے زندگی کے اندر، اللہ چاہے تو کس کی آزمائش کر دے اس دنیا کے اندر، پھر ایسی آزمائشیں آتی ہیں کہ انسان صبر بھی نہیں پاتا. ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے جو چیز سمجھانی چاہی، اللہ جس چیز کے لیے انسانوں کو بتاتے ہیں یہ قصے یا واقعات، اس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھنا چاہیے کیا سمجھ میں آتی ہے. اور پھر ان قصوں کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو حقیقت میں نہیں ہیں، جیسے کہ علاقوں کے کچھ نام بھی خود سے لوگوں نے دے دیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کس علاقے کا نام نہیں سیکھا، نہ پڑھا، نہ ہی قرآن اور حدیث کے اندر ہے. پھر اس کے بعد ان جگہوں پر کچھ ایسی چیزیں رکھ دی گئی ہیں جو چیزیں جن کا کوئی نام و نشان، جیسے لوط علیہ السلام کی بیوی کی مورتی یا مجسمہ بنا کر رکھ دیا گیا ہے. پھر اسی طرح اس جگہ کا ذکر بھی نہیں کیا گیا. کچھ لوگ شام، اردن اور مصر کا نام لیتے ہیں کہ اس شہر کے جو لوگ تھے اس طرف اس طرح سے نام لیا جاتا ہے، لیکن کوئی بات کنفرم نہیں ہوتی، اور ان چیزوں سے ہمارا لینا دینا بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہمارا لینا دینا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیشہ واقعہ کو بیان کرتے ہوئے ٹو دی پوائنٹ بات کی. جس کی ضرورت ہے اللہ نے وہ رکھا ہے، جس کی نہیں ضرورت اللہ نے نام تک نہیں بتایا. لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام نہیں بتایا گیا، ان کی شکل نہیں بتائی گئی. پھر یہ نہیں ہے کہ ان کا مجسمہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا انسانوں کی خود کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ایگزیکٹ جگہ بھی نہیں بتائی جاتی بہت سی چیزوں کی. کچھ علاقوں کی بتائی بھی گئی ہے، کچھ علاقوں کی نہیں بھی بتائی گئی. تو اس چیز میں ہمیں بھی خاموشی اختیار کرنی چاہیے. ہمیں جو بات اللہ نے بتائی بس اس کو لیں، اور جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی اس پہ ہم بھی خاموشی اختیار کریں. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بے شک تھے ایک کا یعنی جنگل والے البتہ ظالم. کہا جاتا ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی اصحاب الایکا، ایک قبیلہ تھا، اور کئی مفسرین نے انہیں اصحاب مدین اور اصحاب ایکا کو الگ الگ قوم شمار کیا ہے. ان لوگوں کا ظلم یہ تھا کہ وہ شرک میں گرفتار تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، راہ چلتے مسافروں کو لوٹتے تھے. ان دونوں کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا، اصحاب الایکا اور اصحاب مدین کی طرف. وہ ظلم کی ان تمام صورتوں سے باز آ جائیں جو وہ کیا کرتے تھے. بعض مفسرین کے مطابق اصحاب مدین اسی قوم کے شہری یعنی لوگ تھے، اور اصحاب ایکا انہی کے جنگلوں میں رہنے والے لوگ تھے. یعنی دونوں ایک ہی تھے، اصحاب ایکا اور اصحاب مدین، لیکن مدین والے جو تھے وہ شہر میں اور ایکا والے جنگل میں رہتے تھے. فانتقمنا منہم، تو انتقام لیا ہم نے ان سے، وانہما، اور بے شک وہ دونوں ہیں، لبی امام مبین، البتہ راستے پر واضح. دونوں سے مراد جو پچھلی قوم تھی جس کا ذکر کیا لوط علیہ السلام کی، اور دوسری قوم کون سی؟ شعیب علیہ السلام کے اصحاب الایکا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں امام کے کئی معنی ہیں. یہاں مراد ہے واضح رستہ، یعنی جس طرح امام کے پیچھے چلا جاتا ہے اسی طرح واضح
اور صاف راستے پر چل کر مسافر منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بستیاں ہیں البتہ یہ واضح راستے پر ہیں، یعنی یہ انسانوں کو بہت کچھ سکھانے کے لیے کافی ہیں، یا پھر یہاں سے چلتے ہوئے لوگ بہت کچھ لرن کر سکتے ہیں، بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ قوم لوط اور اصحاب ایکہ کی بستیاں قریب قریب واقع تھیں نا، اس لیے ان کا ذکر جو ہے نا یہاں پہ کیا گیا اور کہا یہ دونوں ایسی ہیں جو انسان کو واضح راستے پہ لانے کے لیے بھی کافی ہو سکتی ہیں اگر انسان اسے کچھ لرن کرے۔ تو کیا بات سمجھ میں آئی ہے ہمیں؟ کیا چیزیں ہم نے سیکھی؟ یہ قصہ، یہ واقعہ بھی باقی واقعات کی طرح ہمیں سکھا رہا ہے، اور بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں، لیکن چند ایک باتیں جو ہیں ہم نے ان کو ٹچ بھی کیا۔ جیسے سب سے پہلے تو اس برائی کے بارے میں، ایک بہت بری برائی ہے جس سے انسان کی حیا ختم ہو جاتی ہے۔ جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو ایمان نہیں رہتا، انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی انسان کیا کر رہا ہے۔ حیا ایمان سے ہے، الحیاء من الایمان۔ اور ویسے بھی یہ جو مہینہ شروع ہوا ہے فیبرری کا، اس کے اندر بہت سی بے حیائی کے کام ہوتے ہیں۔ آپ سب بھی اگر اسٹوڈنٹ ہیں، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اللہ کبھی بھی اس طرح کی برائی میں کبھی بھی خیال بھی نہ آئے، خیال بھی ہمیں نہ آئے۔ یہ جو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے اس کی جگہ حیا ہونی چاہیے، حیا ڈے ہونا چاہیے۔ حیا ڈے کو آپ حیا کو عام کریں، اس کے بارے میں بات کریں، اس کے بارے میں لکھیں، کچھ نہ کچھ ضرور کہیں، خود بچیں دوسروں کو بچائیں۔ بہت ہی ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کو پہلے بہت زیادہ سمجھا جاتا تھا برا، لیکن آہستہ آہستہ اس چیز کو عام سمجھا جانے لگا ہے۔ پہلے جو ریلیشنز حلال نہیں تھے ان کے اندر یہ چیزیں تھیں، اب حلال ریلیشنز کے اندر بھی اپنے محبت کے دن کو منانے کے لیے ہسبینڈ وائف بھی اس دن کو انجوائے کرتے ہیں۔ تو پھر یہ چیزیں عام ہو جاتی ہیں نا، پھر لوگوں کی نظر کے اندر یہ چیزیں بہت سمجھ لی کامن سی ہو جاتی ہیں، حیا ختم ہو جاتی ہے، ایمان نہیں رہتا۔ جب ایمان نہیں رہتا تو فرق ہی نہیں پڑتا، انہی چیزوں سے پہلے فرق پڑتا تھا، لیکن آج آہستہ آہستہ سے یہ سب چیزیں ختم ہو رہی ہیں۔ لیکن یہ ہم سب جو پڑھنے والے ہیں اپنے اندر حیا پیدا کرنی ہے انشاءاللہ۔ آج کا سب سے بڑا لیسن، اور اگر موقع مناسبت دیکھیں جو وقت ابھی شروع ہوا ہے اس کے مناسبت سے ہمیں اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر، اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر، اپنے ساتھ رہنے والوں، اپنی کلاس فیلوز کے اندر حیا پیدا کرنی ہے، اور ایک مشن پہ نکلیں کہ اس بار ہم نے کسی ایک لڑکی کے اندر اپنے ساتھ رہنے والی کوئی ہو، اس کو حیا پہ درس دینا ہے، اس کو حیا سکھانی ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی ایسی برائی ہمیں نظر آ رہی ہے، ڈریسنگ کے لحاظ سے، سوچ کے لحاظ سے، رشتوں کے لحاظ سے، یا پھر کسی بھی طرح سے، ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو سبق دینا ہے، اس کو محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ کچھ نہ کچھ سکھانا ہے۔ یہ ہمارا مشن ہے، انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کچھ نہ کچھ ہماری وجہ سے کسی ایک انسان کے اندر حیا پیدا ہو جائے۔ الحیاء من الایمان۔ جب حیا نہیں نہ رہتی پھر انسان جو کچھ کرتا ہے، کچھ بھی کر لے، اسے فرق ہی نہیں پڑتا، کچھ بھی کر لے، بالکل بھی کھٹک بھی نہیں پیدا ہوتی، ایمان ہی نکل جاتا ہے۔ جس کے اندر حیا نہیں ہوتی اس کے اندر ایمان نہیں رہتا۔ ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے اندر برائی کرنے کے بارے میں کوئی بھی ضمیر ہمیں ملامت نہیں کرتا اور جاگتا نہیں ہے، ایک برائی ہمیں دوسری برائی کی طرف موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ حرام رشتہ ہی ہو تو حیا ختم ہوتی ہے، اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں۔ ہمارا اخلاق نہیں اچھا ہوتا، ہمارے اخلاق میں الفاظ اچھے نہیں ہوتے، ہماری سوچ نہیں اچھی ہوتی،
ہمارا دیکھنے کا انداز اچھا نہیں ہوتا، اور بھی بڑی چیزیں ہیں، چلنے کا انداز، ہماری لکنگ، ہماری ڈریسنگ، ہماری سٹائل، ہم دوسروں کو اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خاص طور پہ وہ لوگ جو باہر نکلتے ہیں، جاب پہ جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، یا ٹیچر ہیں پڑھاتے ہیں، یا پیرنٹ ہیں، ماں باپ ہیں، بچوں کو یہ ساری چیزیں سکھانی ہے انشاءاللہ، تاکہ اگر اللہ نے ہمیں اس برائی سے بچایا ہوا ہے تو پھر اللہ ہمیں کیوں قرآن کے اندر اس بات کو سنوا رہے ہیں، تاکہ ہم اپنے ساتھ رہنے والوں کو بھی بچا کر قرآن کے راستے پہ لے ہیں۔ اللہ ہم سب کو حیا والی آنکھ دے، ہماری اولاد کو، ہماری بیٹیوں کو، ہمارے آنے والی نسل کے اندر اللہ حیا پیدا کرے، معاشرے کی اندر پھیلی ہوئی برائیوں سے وہ بچ سکے۔ بہت مشکل ہے اللہ اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو بچانا، تو ہی ہے جو ہماری اولادوں کو بچا سکتا ہے، ہماری نسل کو بچا سکتا ہے، ہمیں بچا سکتا ہے۔ اب تک کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو برائی سے بچا کر نیکی والی راہ پہ چلا دے، ہمارے آنکھوں میں حیا پیدا کر، ہمارے دل میں حیا پیدا کر، اور اللہ ہم سے راضی ہو جا، اور ہمیں اس طرح ہماری حفاظت فرما جیسے ایک بچے کی حفاظت فرمائی جاتی ہے۔ ہم خود نہیں اپنی حفاظت کر سکتے، ہم نہیں بچ سکتے اس معاشرے کی گندی نگاہ سے، اپنے نفس سے نہیں بچ سکتے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔